السلام علیکم. آفتاب اقبال فرام کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر بیری ٹاؤن کراچی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، کیونکہ آپ ہماری پہلے بھی بہت ساری ویڈیو دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ ہم بیری ٹاؤن کراچی کے اندر ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور ہائی رائز کے اندر ڈیل کرتے ہیں. ہم خود اپنے پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں، خود ہی اس کی سیل کرتے ہیں، خود ہی اس کو کنسٹرکٹ کر کے اینڈ یوزر تک اس کو پہنچاتے ہیں. ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہائی رائز کے اندر، اپارٹمنٹ کی صورت میں، شاپس کی صورت میں، آفیسز کی صورت میں، گراؤنڈ کی شو روم کی صورت میں. کیونکہ کنسٹرکشن ٹیم بھی ہماری اپنی ہے، سیلز ٹیم بھی ہماری اپنی ہے، مارکیٹنگ ٹیم بھی ہماری اپنی ہے. الحمدللہ ہم بیریا کے آتھورائز ڈیلر ہیں. بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانی کلائنٹ ہیں. الحمدللہ ہمارے 50 to 60% جو کلائنٹس ہیں ایگزسٹنگ کلائنٹ، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اوورسیز پاکستانی کی مجھے کال آ رہی تھی، وہ اکثر اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے تھے کہ کراچی کے اندر کوئی رنگ روڈ بن رہا ہے. میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا کہ کیا کراچی کے اندر کوئی اس طرح کا پروجیکٹ چل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو رنگ روڈ کے نام سے ہے. لیکن پھر مجھے دوستوں نے کلیئر کیا کہ نہیں یار، یہ کراچی کے اندر رنگ روڈ نہیں بن رہا، ملیر ایکسپریس وے بن رہی ہے. پھر میں نے کلائنٹس کو اس کے بارے میں بتایا، ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں. بہت سارے کلائنٹ ایسے تھے ہمارے ایگزسٹنگ جو مزید اس کے اوپر بات پوچھ رہے تھے یا ہم مزید کویسچن کر رہے تھے. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے معزز کلائنٹس کے لیے، اوورسیز پاکستانی کے لیے، یا جو کرنٹ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک ڈیٹیل ویڈیو دے دیں ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں. کیونکہ یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ بننے والا ہے فیوچر کے اندر بیری ٹاؤن کراچی کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ بیری ٹاؤن سے لے کر بیسیکلی جو بیری ٹاؤن سے آگے کتھوڑ آتا ہے، کتھوڑ سے لے کر ڈی ایچ اے فیز 8 تک اس ملیر ایکسپریس وے کو ڈیزائن کیا گیا. 50 کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس طے کرے گی ملیر ایکسپریس وے، اور تقریباً 27 ارب روپے کی لاگت سے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کو جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس نے اس کو 2 فیزز کے اندر ڈیوائیڈ کیا. فرسٹ فیز اس کا کورنگی ڈسٹرکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ادھر جو فیز سیکنڈ ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کی طرف آ کے ختم ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ڈی ایچ اے فیز 8 سے سٹارٹ ہوگی، اور کیتھوڑ جو بیریا ٹاؤن سے اور ڈی ایچ اے سٹی کے نزدیک ہے ادھر آ کے اس کو اتارا جائے گا M9 موٹر وے کے اوپر. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو 2 فیزز کے اندر جب اس نے گورنمنٹ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو اس کے اندر ٹوٹل 6 انٹرچینج رکھے گئے. جو فرسٹ انٹرچینج ہے اس کا، وہ ڈی ایچ اے کے بعد جام صادق سے سٹارٹ ہوگا، اور جام صادق کے بعد ای بی ایم کازوے سیکنڈ انٹرچینج ہوگا، اور تھرڈ انٹرچینج شاہ فیصل ہوگا، اور جو فورتھ انٹرچینج انہوں نے رکھا ہے وہ رکھا ہے قائد آباد. یہ جو 4 انٹرچینج ہیں یہ فرسٹ فیز کے اندر ہیں، اور الحمدللہ آج کے دن ان فرسٹ فیز کے اوپر 80 to 90% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. کیونکہ یہ 2 فیزز کے اندر بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے ہی فرسٹ فیز کمپلیٹ ہوگا اس کو اوپن کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے سیکنڈ فیز کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. اسی 2024 کے اندر جو فرسٹ فیز ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اوپن کر دیا جائے گا، اور پھر نیکسٹ جو کام باقی بچے گا اس کی طرف کام سٹارٹ ہوگا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن کراچی ہے، یہ کراچی سے تھوڑا سا باہر اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. کیونکہ جتنی بھی بڑی سوسائٹیز بنتی ہیں کراچی کے اندر، جگہ کم ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی موٹر وے کے اوپر، M9 موٹر وے کے اوپر ڈیزائن کیا گیا کہ تاکہ شہر کی کنجسٹڈ آبادی سے باہر نکل کر ایک اچھا انوائرمنٹ لوگوں کو دیا جائے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم کراچی ہمارے لیے آنا مشکل ہے، شہر سے 40 سے 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیریا ٹاؤن کی ایفرٹ کے ساتھ اور ڈی ایچ اے سٹی کے ایفرٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کی کولیبوریشن کے ساتھ، اس کو جو ملیر ایکسپریس وے اس کو ڈیزائن کیا گیا. بیسیکلی یہ پبلک پارٹنرشپ کے تحت بن رہی ہے. کچھ اس کے اندر بینک جو پیسہ وہ لون کے تھرو دے رہے ہیں، کچھ گورنمنٹ اپنا پیسہ ڈال رہی ہے. اس کا ایسے ہے کہ 25 سال تک جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہ اس کا ٹول ٹیکس کی جو انکم ہوگی ان کے پاس جائے گی. بعد کے اندر اس کی انکم گورنمنٹ سندھ کے پاس جائے گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر اور الحمدللہ ابھی پنڈی کے اندر بھی رنگ روڈ بن رہا ہے، اس سے فاصلے کافی کم ہوتے ہیں. جیسے ہی فاصلے سٹی سے پروجیکٹ کے درمیان کم ہوتے ہیں، ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اسی طرح جب یہ ملیر ایکسپریس پہ کراچی کے اندر بن جائے گی، آپ کو پتہ ہے کہ پھر بیریا ٹاؤن کی ویلیو اور ڈی ایچ اے سٹی کی ویلیو اور M9 موٹر وے کے اوپر کتنی بھی بننے والی سوسائٹی ہیں، اس ٹائم کم و بیش 10 سے 15 سوسائٹیز جو M9 موٹر وے کے اوپر ڈیزائن ہو رہی ہیں، اور جن میں سر فہرست بیریا ٹاؤن کراچی ہے. بیریا ٹاؤن کراچی کے کلائنٹس کو بھی بہت اچھی خوشخبری ہے کہ ملیر ایکسپریس کمپلیٹ ہوتے ہی ان کی پرائسز انشاءاللہ ڈبل ہو جائیں گی. ڈبل نہ ہوئی تو انشاءاللہ انکریز لازمی ہوگی.
اور ڈی ایچ اے سٹی کے لیے بھی یہ ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ نئی موٹر وے بنتی ہے یا کوئی نئی ایکسپریس وے بنتی ہے، نئے بزنس کے بہت سارے مواقع آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا کتنا ادھر بزنس دوبارہ سٹارٹ ہوگا نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی. پھر ہر انٹرچینج کے ساتھ ہر جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا پمپ، پیٹرول پمپ یا سی این جی پمپ یا ادھر کوئی ہوٹل کا انتظام کریں، کہ تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دور دراز سے بھی آنے والے لوگ ہیں انہوں نے مختلف انٹرچینج کے اوپر اترنا ہوتا ہے. یہ جو مختلف 6 انٹرچینج بنائے گئے ہیں، یہ نہ کہ صرف سٹارٹ سے لے کے اینڈ پہ اتریں گے، بلکہ درمیان میں بھی اگر کوئی ایک انٹرچینج سے ان ہو کے دوسرے پہ آؤٹ ہونا چاہتا ہے وہ اپنا ٹول ٹیکس اتنا پے کرے گا اور دوسرے پہ آؤٹ ہو جائے گا. جیسے ہی نیکسٹ پہ ان ہو کے آؤٹ ہونا چاہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑے خوشخبریت ہے. جو پنجاب سے لوگ آئیں گے، کے پی کی سے آئیں گے، حیدرآباد کی طرف سے لوگ آتے ہیں M9 موٹر کے اوپر، انہوں کو سٹی اب داخل نہیں ہونا پڑے گا. وہ اسی ملیر ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے شہر کے کسی بھی انہوں نے ڈسٹرکٹ کے اندر جانا ہوگا، وہ اسی انٹرچینج سے اتریں گے اور شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا، فیول کا خرچہ بھی بچے گا اور بہت فائدہ ہوگا. ریل اسٹیٹ کو تو فائدہ ہوگا لیکن اینڈ یوزر کو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ کافی دیر سے اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اس پروجیکٹ کے اندر ڈیلے آئی. جیسے کہ انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کچھ پرابلم آئی، انہوں نے ان کی طرف سے کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس کو ڈیلے ہوا. کچھ قانونی مسئلے تھے. جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قانونی مسئلے بھی آ جاتے ہیں، اور کچھ NOC کے مسئلے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جگہ کے اندر سے یہ گزرتے ہوئے کسی کے درمیان میں گھر آ رہے تھے، کسی کے درمیان میں کمرشل ایریا آ رہے تھے. وہ ہر بندہ ہر چیز کو کلیئر بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ کے لیول کا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے اور ہر چیز کو کلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے. لیکن اس پروجیکٹ سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ میرے دیکھنے کے حساب سے اینڈ یوزر کو ہوگا، اور M9 موٹر وے کے اوپر جتنی سوسائٹیز بن گئی ہیں ان کو ہوگا. امید ہے کہ اس ویڈیو سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ ملیر ایکسپریس وے کیا چیز بننے جا رہی ہے. بیسیکلی یہ سٹی کے باہر سے ایک کونے سے لے کے سٹی کے درمیان جا کے اس کو اینڈ کیا جائے گا اور پوری سٹی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا، تاکہ جو مین M9 موٹر وے سے لوگ کراچی کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کا لوڈ کم کر کے اس ملیر ایکسپریس وے کے تھرو مختلف جو کراچی کی ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر لوگوں کو اتارا جائے. جی اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کے اندر کافی بوم آئے گا. اگر آپ کا کوئی بیریا ٹاؤن کراچی کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو یا M9 موٹر وے کے اوپر جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.